تھا جب وہ اس نیک بندے کو دکھائی، وہ سیب جس پر بسم اللہ شریف لکھا ہوا تھا، تو اس کی روح قبض ہو گئی۔ تو پتہ چلا جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی جو روح ہوتی ہے، اس کے نیک اعمال اس کو بچانے کے لیے آتے ہیں۔ اگرچہ ملک الموت سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، لیکن بظاہر نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ انسان کو اس کی زندگی میں مشکلات سے بھی بچاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اور ایک حدیث بڑی مشہور ہے، کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب مستقیم ٹی وی جتوئی، میں ہوں محمد اشفاق سعیدی۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ آج جمعۃ المبارک تھا، تو مدرسہ جامعۃ القمر کے ناظم اعلیٰ جناب عبدالقادر صاحب نے ویسی پیاری پیاری حدیثیں یعنی پڑھی ہیں، خطاب میں فرمائی ہیں کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ لوگوں کو ان کا حدیثیں ویڈیو بیان اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور دوستوں کو بھی کہیں مستقیم ٹی وی سرچ کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو قسم مختصر اور تھے پرندے سو بسو لے کے ہر ایک گل سے بو کر رہے تھے گفتگو بلغ العلا بکمالہ اور تھی منور سب فضا جہاں تک اٹھتی تھی نگاہ آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ اور بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گلتوک میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع و خصالہ
اور چڑیوں کے سن کے چہچہا، پرندوں کے سن کے چہچہا، ارے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ حمد اور صلاۃ و سلام کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اور مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ذکر سے مراد ذکر بالجہر یعنی جو زبان سے پڑھا جاتا ہے وہ بھی ہے، ذکر سے مراد اوراد و وظائف بھی ہیں، ذکر سے مراد نماز پنجگانہ بھی ہے، اور ذکر سے مراد ذکر بالجہر بھی ہے۔ اب کیونکہ اوراد و وظائف یہ بھی ذکر میں آتے ہیں، اور ذکر کی فضیلت رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہے۔ اسی حوالے سے بسم اللہ شریف کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ شریف کو نازل کیا تو ہوائیں رک گئی اور بادل مشرق سے مغرب تک چلنے لگے، اور یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف کا نزول ہوا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں پر لرزہ طاری ہو گیا ہے اور پہاڑ لرزنے لگے ہیں، تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے کہ بادل مشرق سے مغرب چل رہے ہیں، ہوائیں رک گئی ہیں اور پہاڑ لرز رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو رب تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک ایسی آیت نازل کی ہے، جو شخص اس آیت کو پڑھے گا اور جو شخص اپنے کسی بیمار پر اس آیت کو پڑھ کر اس پر دم کرے گا تو رب تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ بسم اللہ شریف یہ آیت شفا بھی ہے، جس طرح سورہ فاتح شریف کو آیت شفا بھی کہا گیا ہے، اس کے کئی نام ذکر کیے ہیں، اسی طرح احادیث طیبہ کی روح سے پتہ چلا کہ بسم اللہ شریف بھی آیت شفا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا گھر ہے جس کا نام ہے دار النور، یعنی نور کا گھر۔ اب جس وقت سرکار نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک گھر مخصوص ہے جس کا نام دار النور ہے، یعنی نور کا گھر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ہر چیز نور کی ہے، اس کی دیواریں نور کی ہیں، اس کی چھت نور کی ہے، حتیٰ کہ اس کا فرش بھی نور کا ہے، اور یہاں تک کہ اس پر
आराम करने के लिए जो बिस्तर लगा हुआ है वो भी नूर का है, यानी उसकी हर चीज़ नूर की बनी हुई है। अब सहाबा कराम के दिल में शौक़ पैदा हुआ, पूछने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना मुबारक घर जो नूर से भरा हुआ है, जिसकी हर चीज़ नूर की है, ये किसको मिलेगा? सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला का मोमिन बंदा उस घर के पास खड़ा होगा और जो शख्स बिस्मिल्लाह शरीफ की कसरत करने वाला होगा, ये घर अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाएगा। लेकिन एक मामला और है, उस घर में दरवाज़ा नहीं है, चारों साइड से दीवार लगी हुई है। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उस घर में दाखिला कैसे होगा, उसमें कोई शख्स कैसे दाखिल होगा? तो सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस वक़्त जिब्रील अमीन हुक्म इरशाद फरमाएंगे कि ऐ जन्नतियों, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो। और जिस वक़्त उस घर में दाखिल होने वाले, बिस्मिल्लाह की कसरत करने वाले, जो दुनिया में भी हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे, जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे तो उड़कर छत के रास्ते से उस घर में दाखिल हो जाएंगे। तो पता चला कि बिस्मिल्लाह शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ हर काम को शुरू करने से पहले मोमिन को यह हुक्म है कि वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, ताकि हर काम का आगाज़ अल्लाह के नाम से हो। उस तरफ बुतों की पूजा करने वाले हर काम को शुरू करने से पहले बुत का तसव्वुर जहन में रखते हैं, उसका नाम लेते हैं। रब ताला ने अपने मानने वालों को, तौहीद को मानने वालों को ये हुक्म इरशाद फरमाया है कि जब भी वो कोई काम करें तो वो उस वक़्त मेरा नाम से आगाज़ करें, उनका वो काम ज़रूर पूरा हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे हैं, जलीलुल क़दर नबी हैं और जलाली नबी हैं। आप पर वही नाजिल होती है और जिब्रील अमीन आपकी खिदमत में अर्ज़ गुरार कर होते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 नामों की बरकत से अज़मत अता की है। मूसा अलैहिस्सलाम जो वक़्त के नबी हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि बताइए ए जिब्राइल, वो 3 नाम कौन से हैं जिनकी वजह से रब ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को 1,24,000 अंबिया किराम की उम्मत से भी ज़्यादा फजीलत अता की है? हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, वो 3 नाम हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लफ्ज़ अल्लाह, उसका सिफ़ाती नाम अर्रहमान और दूसरा सिफ़ाती नाम अर्रहीम। ये 3 नाम हैं जिसकी वजह से रब ताला ने सरकार की उम्मत को तमाम उम्मतों से ज़्यादा फजीलत दी है। उस मजलिस में एक शख्स ऐसा बैठा होता है जो नाबीना होता है, उसकी आँखों में रोशनी नहीं है, आँखों में नूर नहीं है, उसको नज़र नहीं आता, वो गोश गुजार होता है, रब की बारगाह में अर्ज़ गुजार होता है कि या बारी ताला, तूने किस कदर 3 प्यारे नाम इरशाद फरमाए हैं कि उसकी वजह से तूने उम्मत मोहम्मदिया को तमाम उम्मतों से फजीलत करार दिया है। या बारी ताला, मुझे इन 3 नामों की बरकत से आँखों में नूर अता कर दे। उसी मजलिस में बैठे बैठे ये तसव्वुर उस शख्स ने, नबीना शख्स ने जहन में भी तारीह किया होता है कि रब ताला इस्म शरीफ की बरकत से, बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से उसकी आँखों को बीना कर देता है। तो पता चला कि बिस्मिल्लाह शरीफ की बड़ी बरकतें हैं और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के मुतालिक रब ताला ने और उसके महबूब ने कुरान में और हदीस में कसीर रिवायात इरशाद फरमाई हैं। एक काफिर शख्स था, उसने देखा कि एक आलीशान महल है और उसका जो मालिक है वो एक बूढ़ा शख्स है और उस बूढ़े की जो बीवी है वो एक नौजवान औरत है। उस काफिर की नीयत ख़राब हुई, दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि इतना आलीशान महल है और इसका मालिक एक बूढ़ा शख्स है और उसकी बड़ी नौजवान खूबसूरत बीवी है, क्यों ना इस बूढ़े को मारकर इसकी बीवी पर और इसके महल पर कब्ज़ा कर लिया जाए। जब उस काफिर के शख्स दिल में
یہ خیال پیدا ہوا اس کافر شخص نے اس مومن شخص سے جو بوڑھا شخص تھا اور بسم اللہ شریف کی کثرت کیا کرتا تھا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا کرتا تھا، اب جس وقت دونوں کا آمنا سامنا ہوا، جنگ کا آغاز ہوا اور جنگ آپس میں دونوں گتھم گتھا ہو گئے، اس بوڑھے شخص نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کافر شخص سے لڑائی شروع کر دی اور کئی بار اس کو لتاڑ دیا۔ جو بوڑھا شخص مسلمان شخص ہے، بسم اللہ شریف کی کثرت کرنے والا ہے، اس نے بسم اللہ پڑھ کر کئی بار کافر شخص کو لتاڑ دیا۔ اب کافر شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے بوڑھے شخص، بظاہر دیکھا جائے تو میں نوجوان ہوں، میرے پاس ظاہری قوت بھی زیادہ ہے، تو ایک بوڑھا شخص ہے، تیری ہڈیاں کمزور ہیں اور تو ناتواں اور کمزور ہے، تو کس طرح بار بار مجھے لتاڑ دیتا ہے، بار بار مجھے گرا دیتا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ یاد رکھ، جس وقت لڑائی کا آغاز ہوتا ہے تو ہم مسلمانوں کے نزدیک بسم اللہ شریف کی بڑی برکت ہے، میں بسم اللہ شریف پڑھ کر تیرے سے لڑائی کرتا ہوں اور ہر بار بسم اللہ کی برکت سے تجھے لتاڑ دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ بسم اللہ شریف ہر کام شروع کرنے سے پہلے مسلمان کو جس چیز سے آغاز کرنا چاہیے وہ بسم اللہ شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ حدیث نقل کی، آپ فرماتے ہیں کہ نیک بندہ جب اس کی روح قبض ہونا ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ جس کو ملک الموت کہتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام، وہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ ادھر نیک بندہ ہے، مومن بندہ ہے، ہر وقت رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں نیک اعمال دن میں بھی کرتا ہے، رات کو بھی جاگ کر نوافل کی کثرت کیا کرتا ہے، نیک شخص ہے، موت قریب ہے، ملک الموت تشریف لاتے ہیں، پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس نیک بندے کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، جو چل کر پاؤں کے ذریعے مسجد میں گیا ہوتا ہے یا کوئی نیک کام کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے، وہ نیک کام آڑے آ جاتے ہیں، ملک الموت کو روک لیتے ہیں۔ اب ملک الموت، موت کا فرشتہ دائیں جانب سے آتا ہے اور دائیں جانب سے دوسرا نیک عمل آڑے آ جاتا ہے، اسی طرح بائیں جانب سے اور پھر پیچھے کی جانب سے۔ جب ہر طرف سے ملک الموت مایوس ہو جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، یہ تیرا ایسا بندہ ہے، میں ملک الموت ہوں، تیرے حکم سے تشریف لے گیا ہوں، تیرے حکم سے روح قبض کرنے گیا ہوں، لیکن ہر بار اس کے نیک اعمال میرے سامنے آ جاتے ہیں، میں اس کی روح قبض نہیں کر پاتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، جا جنت سے ایک جنتی سیب لے جا، اس پر بسم اللہ شریف لکھا ہوگا اور وہ جنتی سیب میرے اس نیک بندے کو، میرے اس مومن شخص کو دکھا دے اور پھر اس کی روح کو قبض کر لے۔ اسی طرح ہوا، اسرائیل علیہ السلام جنت سے ایک سیب لے کر آئے، اس پر بسم اللہ شریف لکھا ہوا تھا، جب وہ اس نیک بندے کو دکھائی وہ سیب جس پر بسم اللہ شریف لکھا ہوا تھا، تو اس کی روح قبض ہو گئی۔ تو پتہ چلا جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی جو روح ہوتی ہے، اس کے نیک اعمال اس کو بچانے کے لیے آتے ہیں۔ اگرچہ ملک الموت سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، لیکن بظاہر نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ انسان کو اس کی زندگی میں مشکلات سے بھی بچاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اور ایک حدیث بڑی مشہور ہے، کیونکہ وقت کی قلت ہے، ورنہ وہ میں آپ کے سامنے گوشت گزار کرتا کہ نیک اعمال کس طرح انسان کو زندگی میں تکلیف سے بچاتے ہیں۔ ایک غار میں جو 3 شخص ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ایک غار کے اندر بند ہو جاتے ہیں اور وہ پتھر ایک کا وسیلہ پیش کرنے سے سرک جاتا ہے، دوسرا شخص اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتا ہے، پتھر تھوڑا اور سرک جاتا ہے جو غار کے منہ میں پڑا ہوتا ہے، پھر تیسرے شخص جو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو پتھر مکمل ہٹ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نیک اعمال اس کا اگر وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مشکلات سے بچا لیتا ہے۔ تو ذکر ہو رہا تھا کہ بسم اللہ شریف کی برکت۔ اب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور بزرگ ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ
अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और अल्लाह का वली बनने से पहले शराब के आदी थे, शराब पिया करते थे, एक गुनाहगार शख्स थे, अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारा करते थे। आपकी ज़िंदगी कैसे बदली? आपने देखा कि एक कागज़ ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उस कागज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो कागज़ को उठा लिया, उस कागज़ को उठाकर उसको साफ़ किया, उसको धोया, उस पर खुशबू लगाई, महफूज और ऊंची जगह पर रख दिया। अब गैब से आवाज़ आई कि बिशर हाफ़ी, जिस तरह तूने मेरे नाम की कदर की है, मेरे नाम को ज़मीन से उठाकर साफ़ किया है, उसको खुशबू लगाई है, जा हमने तेरे दिल को गुनाहों से पाक और साफ़ कर दिया है, और जा जो तेरे गुनाह हैं मैंने उन सब को मुआफ़ कर दिया है और तेरा शुमार मैंने औलिया अल्लाह में कर दिया है। तो पता चला कि जो ज़मीन पर बहुत सारे ऐसे अखबारात पड़े होते हैं, बहुत सारे कागज़ पड़े होते हैं, उस पर रब ताला के नाम होते हैं, सरकार के नाम मुबारक होते हैं। हमें चाहिए कि उसको उठा लेना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व ताला हमारी भी बख्शिश फरमा दे। न जाने किस अमल से इंसान की बख्शिश हो जाए। ये तो बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत थी जो मैंने अहादीस की रोशनी में आपके सामने बयान की। एक बड़ा मशहूर वाक़या है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इरशाद फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो जिनकी सरकार ने ड्यूटी लगाई थी कि वो बैतुल माल की हिफाजत किया करते थे। अब जिस वक़्त सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी ये ड्यूटी लगाई कि तुमने बैतुल माल की हिफाजत करनी है, आप बड़ी चाक और चौबंद होकर, चौकस होकर बैतुल माल की हिफाजत किया करते थे। आपने देखा कि रात के वक़्त में एक शख्स आया और चुपके से बैतुल माल से कुछ माल उठाने लगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसकी सरकार ने ड्यूटी लगाई थी कि बैतुल माल की हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे है, आपने उस चोर को पकड़ लिया और उसको कहा कि आज मैं तुझे सरकार की बारगाह में ले जाऊंगा और सरकार की बारगाह में ले जाकर तुझे सज़ा दिलवाऊंगा। इस्लामी सज़ा चोर की हाथ काटना है, तेरे हाथ काटे जाएंगे। उस शख्स ने अर्ज़ की, ऐ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अल्लाह के महबूब के बड़े प्यारे सहाबी हैं, मैं बड़ा अयालदार हूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ और मोहताज हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मजबूर होकर मैं ये चोरी करने के लिए आया था, मुझे आज छोड़ दे, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस चोर ने इस अंदाज से अपनी मोहताजी पेश की कि आपने उसको छोड़ दिया। सुबह सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अभी ये वाक़या बयान नहीं किया, बग़ैर बताए ही गैब जानने वाले आका, अल्लाह की अता से गैब का इल्म रखने वाले आका सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अबू हुरैरा बताओ, रात वाले चोर का क्या मामला हुआ? हज़रत अबू हुरैरा परेशान हुए, हैरान हुए कि मैंने तो जिक्र ही नहीं किया, सरकार को कैसे मालूम हो गया? सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन ने मुझे तुम्हारे रात वाले वाक़े के मुतल्लिक़ फरमा दिया है। अब सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बताओ उसका क्या मामला हुआ? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उसने अपनी मोहताजी पेश की, अयालदारी पेश की, मैं मजबूर हो गया और मैंने उसको छोड़ दिया। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा, आज वो चोर फिर आएगा। अब गैब जानने वाले आका ने गैब की खबर दे रहे हैं और अल्लाह के बताने से दे रहे हैं कि आज वो चोर फिर आएगा। अब सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अबू हुरैरा रात को चौकस बैठे हैं, देखा कि वही शख्स फिर आया और फिर बैतुल माल से माल उठाने लगा। आपने फिर उसको पकड़ लिया और आपने फरमाया कि कल तुझे मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आज तुझे मैं सरकार की बारगाह में ले जाऊंगा और चोर की जो सज़ा है, तेरे हाथ काटे जाएंगे, तुझे सज़ा दिलवाऊंगा। उसने फिर अपनी मोहताजी पेश की और इस अंदाज से पेश की, जनाब अबू हुरैरा को फिर रहम आ गया। आपने फिर उसको छोड़ दिया। फिर सरकार की बारगाह में दूसरे दिन पहुँचे, सरकार को बताए बगैर सरकार ने खुद इरशाद फरमाया, बताओ अबू हुरैरा, तुम्हारे रात वाले चोर का क्या मामला हुआ? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मोहताजी इस अंदाज से पेश की
کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج اے ابو ہریرہ تیسرا دن ہے اور آج اس چور نے پھر آنا ہے، آج اس کو نہیں چھوڑنا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر چاک اور چوبند بیٹھے ہیں، رات کو بیت المال کے دروازے پر حفاظت کر رہے ہیں اور اس چور کی تاڑ میں ہیں کہ سرکار کا فرمان ہے اور سرکار نے جو فرما دیا ہے تو اس چور نے ضرور آنا ہے۔ دل میں یہ تہیہ کر رہے ہیں کہ آج اس کو نہیں چھوڑوں گا، آج اس کو سرکار کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا اور سزا دلواؤں گا۔ اب رات کا آخری پہر ہوا، پھر وہی چور آیا اور اس نے مال چوری کرنا شروع کیا، بیت المال سے مال اٹھانا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو پکڑ لیا، دل میں ارادہ کیا ہوا ہے کہ آج نہیں چھوڑوں گا، آج ضرور سرکار کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ کر اس نیت سے کہ سرکار کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا، سزا دلواؤں گا، اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، آج مجھے چھوڑ دے۔ وہ وظیفہ تمہیں ایسا بتاتا ہوں کہ تم بظاہر تو یہاں پر بیٹھے ہوگے لیکن تمہارے مال کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کر رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا اے چور شخص، اگرچہ تیرے اوپر اعتبار نہیں ہے، تو ایک چور شخص ہے، لیکن بتا وہ وظیفہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ جس وقت تو رات کو بیت المال کی حفاظت کرنے کے لیے آیا کرے اس وقت آیت الکرسی پڑھ کر اس مال کے اوپر پھونک دیا کر، تجھے مال کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح تک مال کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کروائے گا۔ اب سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھتے ہی ابو ہریرہ کو ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ بتا رات والے چور کا کیا معاملہ ہوا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات یہ معاملہ ہوا کہ اس نے کہا کہ مجھے ایک شرط پر مجھے چھوڑ دے، ایک وظیفہ تجھے بتاتا ہوں، اور وہ وظیفہ اس نے یہ بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ کر مال کے اوپر پھونک دیا کر، صبح تک فرشتے تیرے مال کی حفاظت کریں گے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تجھے معلوم ہے کہ وہ جو تین راتیں مسلسل تیرے پاس چور بن کر آتا تھا وہ کون شخص تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، وہ ابلیس لعین تھا، اور وہ چور بن کر تیرے پاس آتا تھا، خود تو وہ بڑا جھوٹا ہے اور سب سے بڑا جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ جو وظیفہ بتایا ہے اے ابو ہریرہ یہ اس نے سچ بات کہی ہے۔ تو اس وظیفے کو پڑھا کر بیت المال کی حفاظت جس وقت آغاز کرے، رات کو پڑھ کر آیت الکرسی اپنے مال پر پھونک دے، صبح تک اللہ کے فرشتے تیرے مال کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو وظائف ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں، جو سرکار کے صحابہ پڑھا کرتے تھے، مال کی حفاظت آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی جائے، گھر سے نکلا جائے تو گھر سے نکلنے کی دعا ہے وہ پڑھی جائے، کوئی کسی کام کا آغاز کیا جائے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کیا جائے، جس طرح کے پرانے بزرگ اور آپ کو واقعہ سنایا کہ بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان الاولیاء کا لقب عطا فرمایا، اولیاء اکرام کا سردار آپ کو بنایا حضور غوث اعظم کے بعد، تو ان کو یہ مقام بھی بسم اللہ شریف کی اور اللہ کے نام کی ادب کرنے کی برکت سے نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں بھی بسم اللہ شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے رب کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔